بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل قدر عزت و احترام کے لائق محترم و مکرم سامعین، آج کے ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر 3 مقدس ہستیوں کا پیغام امت محمدیہ کے نام، کہ 3 ایسی ہستیاں کہ جنہوں نے معراج کے موقع پر میرے نام آپ کے نام پیغام بھیجا ہے. وہ پیغام سنانے کے لیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. ابتداءً یہ کچھ چیزیں آپ اپنے ذہن نشین فرما لیں کہ واقعہ الاسراء والمعراج یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عظیم معجزات میں سے ہے کہ جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، کیونکہ کچھ ایسے معجزات ہیں جو صرف احادیث میں ہیں، قرآن کریم میں اللہ نے ذکر نہیں فرمایا. لیکن 3 ایسے بڑے معجزات کہ جن کا اللہ نے قرآن کریم کے اندر تذکرہ فرمایا، ان میں سے یہ ایک الاسراء والمعراج ہے. پہلا معجزہ قرآن کریم کا خود، یہ قرآن کی بھی معجزہ ہے. قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. تو یہ قرآن پہلا بڑا معجزہ. اور دوسرا معجزہ جس کا اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا وہ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا. اقتربت الساعة وانشق القمر، کہ اللہ فرماتے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور قیامت جو ہے وہ قریب آ گئی. اور تیسرا معجزہ یہ وہ والا معجزہ جس کا آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے، کہ معراج الاسراء والمعراج کا معجزہ، کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ رب العزت نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت الحرام سے لے کر اور بیت اللہ سے لے کر اور مسجد اقصیٰ کا سفر، یہ زمینی سفر، پھر بیت المقدس سے آسمانوں، پھر آسمان سے 7 آسمانوں سے پھر سدرۃ المنتہا کا سفر، یہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا. اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. اور دوسرے نمبر پر یہ الاسراء والمعراج، اس کی حکمت کہ اللہ نے یہ معراج کا واقعہ کیوں کروایا، معراج اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو کیوں کروائی. اس کی مین بڑی حکمتوں میں سے پہلی حکمت یہ ہے، کیونکہ اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا تمام نبیوں سے کہ میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، رسالت بھی تمہیں ملے گی، معجزات بھی ملیں گے. ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے بعد ایک رسول آئے گا میرا، تو تم نے کیا کرنا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، تم نے اس نبی کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور اس نبی کی مدد بھی کرنی. اپنی نبوت، اپنی رسالت، اپنی کتاب، وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے میرے نبی کی نبوت کے اوپر ایمان لانا ہے. تو رسول اللہ کی زندگی میں تو ہوا نہیں. تو اللہ رب العزت نے پھر اس آیت کے اوپر کہ اپنے نبی کو امام الانبیاء بنانے کے لیے اللہ نے معراج کروائی. اور دوسری بڑی حکمت وہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے خود ذکر فرما دی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. آگے اللہ نے حکمت وجہ فرمائی لنوریہ من آیاتنا، تاکہ اللہ اس سیر کے ذریعے اپنے نبی کو اپنی معجزات کی، اپنی نشانیوں کی بڑی بڑی جو ہے نا نشانیاں، وہ اللہ ان کی سیر کروائے. یہ دوسری حکمت اللہ نے ذکر فرمائی. تو یہ معجزہ اور یہ پورا واقعہ ہوا کیا، کہاں سے آغاز ہوا، کہاں پہ جا کے اختتام ہوا، کیسے کیسے کن کن مقامات کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر کی، اور کن کن مقامات پہ اوپر کن کن چیزوں کا اور اللہ تعالیٰ کی کن کن آیات کا مشاہدہ کیا، یہ انشاءاللہ العزیز جی مغرب کی نماز کے بعد ذکر کریں گے. تو آئیں گے نا جی سارے ساتھی انشاءاللہ. مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ پورا واقعہ
معراج کا، شروع سے لے کر اینڈ تک. اور یہ روایتی درس نہیں انشاءاللہ، جس طرح وائٹ بورڈ کے اوپر ایک ایک چیز انشاءاللہ آپ کو سمجھائی جائے گی. اور میرا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ دعویٰ، ایک مرتبہ آپ نے وہ درس سن لیا، آپ کو زندگی بھر واقعہ معراج نہیں بھولے گا کہ کہاں سے آغاز ہوا تھا، کن کن مقامات پہ اوپر رسول اللہ گئے، کیا کیا نشانیاں دیکھی. تو آج کے خطبہ میں واقعہ تو ہم انشاءاللہ رات کو مغرب کی نماز کے بعد درس کے اندر بھی بیان کریں گے، لیکن آج کے اس خطبہ میں نے جو چیز آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ معراج کے موقع پر 3 بڑی ہستیوں نے میرے اور آپ کی امت محمدیہ کے نام اللہ نے پیغام بھیجے ہیں، پیغامات ہیں. وہ 3 ہستیاں کون سی ہیں اور ان کے پیغامات کیا ہیں، اس کے اوپر ہم نے آج کا خطبہ جمعۃ المبارک سننا اور سنانا ہے. معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جو تعلق ہے وہ رجب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کیونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے. اور رجب جو ہے نا، رجب یہ اسلامی مہینوں کے جو حرمت والے مہینے، 4 حرمت والے مہینے، ان 4 حرمت والوں مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ ہے. 3 مہینے جو کہ گزر چکے ہیں، ذی القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے لگاتار حرمت والے، اور ایک یہ رجب کا مہینہ. آپ حیران ہوں گے کہ ان مہینوں کی حرمت کا مشرکین عرب بھی جو ہے نا ان کی حرمت کا خیال کیا کرتے تھے. اس مہینوں کے اندر جنگ نہیں کیا کرتے تھے، لڑتے نہیں تھے آپس میں، کیوں کہ یار حرمت والے مہینے. آج اٹھائیں جی کسی مسلمان کے پاس جائیں، اسے پوچھیں کہ بھائی حرمت والے مہینے ہیں، پتہ ہے کہ حرمت والے مہینے بھی ہوتے ہیں. مشرکین عرب جنہوں نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے. آج ہمارا مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مہینوں میں حرمت والے مہینے بھی ہوتے ہیں. احترام تو چھوڑ دیں، لڑائی جھگڑوں سے احترام وہ تو آپ چھوڑ دیں. کسی مسلمان کو یہ نہیں پتا کہ حرمت والا مہینے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں. تو یہ رجب کا مہینہ یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. اس کے اندر بھی ہر قسم کی لڑائی جھگڑے، فتنہ فسادات، یہ ہر قسم کی چیزیں جو ہے نا ممنوع اور حرام ہیں. تو اسی مہینے میں لوگوں کے ہاں یہ مشہور اور معروف ہے کہ 27 رجب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی. اور اسی میں یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ رسول اللہ کا معراج پہ جانا یہ تو کنفرم ہے، قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے، لیکن وہ تاریخ کون سی تھی، مہینہ کون سا تھا، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہوتی. یہ صرف ایک گمان ہے، تاریخی روایات ہے کہ 27 رجب تھی. بہرحال 27 رجب بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ اس 27 تاریخ کو رجب کے مہینے میں اگر معراج مصطفیٰ کا واقعہ پیش آیا تو جو واقعہ قرآن کے اندر اللہ کے رسول کے فرمان کے اندر موجود ہے صرف اسی واقعے کو بیان کیا جائے. یہ قصے کہانیاں، یہ بناوٹی کہانیاں، یہ بناوٹی قصے وہ نہ بیان کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہی پیغامات اور وہ سبق سنانے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. پہلا جو پیغام وہ ہے جی رب العالمین کی طرف سے، کہ جو خالق کائنات نے، اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ تک اور میرے تک وہ پیغام پہنچایا. وہ پیغام کیا ہے جی؟ پیغام سب سے پہلا اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو پوری امت محمدیہ کو جی 50 نمازوں کا تحفہ دیا. اور آپ اس سے ذرا پیغام کا اور اس تحفے کا، اس گفٹ کا ذرا آپ اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ نے باقی سارے کے سارے احکامات جو ہے نا وہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے زمین کے اوپر نازل کیے. حج کا طریقہ زمین کے اوپر آیا، زکوٰۃ کا طریقہ زمین کے اوپر آیا، اور سارے کی ساری دین، سارا دین وہ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ کو بتایا اور پھر آگے رسول اللہ نے امت کو بتایا. لیکن یہ ایسا اہم پیغام تھا کہ اللہ رب العالمین نے پوری تیاری کروا کر، شک صدر کروا کر، یہ شک صدر کیا ہے انشاءاللہ وہ واقعے میں عرض کروں گا، شک صدر کروا کر اور آسمانوں پہ بلا کر، سیر کروا کر، انبیاء کی امامت کروا کر، 7 آسمانوں سے بلند سدرۃ المنتہا پہ بلا کر وہاں پھر اللہ رب العالمین نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا. آپ اس کے تحفے کی، اس پیغام کی اہمیت کا ذرا اندازہ لگائیں کہ زمین کے اوپر نہیں یہ پیغام آیا. حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھیجتے، جبریل میرے محبوب کو جا کے بتا دو 50 نمازیں فرض ہیں، آپ کی امت 50 نمازیں پڑھے گی. لیکن ایسا نہیں ہوا. محبوب کو بلایا گیا، پوری تیاری کروائی گئی، اور پھر اللہ رب العالمین نے 50 نمازیں فرض کی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام درمیان میں آئے. موسیٰ علیہ السلام نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہہ کے بلایا، میرے بھائی میں نے بنی اسرائیل کے اندر تجربہ کیا ہے،
उनके अंदर एक उम्र गुजारी है। मेरी उम्मत के ऊपर सिर्फ 2 नमाजें फ़र्ज थी, उन्होंने 2 भी नहीं पढ़ी, तो आपकी उम्मत कैसे 50 पढ़ेगी? जाएं रब के सामने जाकर तखफीफ करवाएं। मूसा अलैहिस्सलाम के कहने के ऊपर रसूलुल्लाह बार बार जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम का इस उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर सर बड़ा एहसान है। 5 कौन पढ़ता है जी? 50 किसने पढ़नी थी? 50 अगर नमाजें होती, आप अंदाज़ा लगाएं, हर आधे घंटे के बाद नमाज आती है। 24 घंटे, 24 घंटे में जो है ना 24 को 2 से ज़रब दें 48 नमाजें, यानी हर घंटे, हर आधे घंटे के बाद नमाज पढ़नी थी। किसने पढ़नी थी जी? सारा 5 नमाजें कोई नहीं पढ़ता। तो मूसा अलैहिस्सलाम का इस उम्मत के ऊपर बड़ा ही एहसान है, और उन्होंने वो तजर्बा अपनी कौम के अंदर किया था। कहने लगे मेरी वो कौम पर सिर्फ 2 नमाजें फ़र्ज थी, वो 2 भी नहीं पढ़ते थे। तो लिहाजा आप जाएं अल्लाह से तखफीफ करवाएं। 45 हुई, 40 हुई, 35 हुई, 30 हुई, और कमी करते करते जो है ना 5 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर भी अर्ज़ किया कि अल्लाह के महबूब जाएं, मेरी उम्मत 2 भी नहीं थी पढ़ दी, तो अब सिर्फ 1 फेरा लग जाता तो शायद 3 या 2 रह जाती। लेकिन महबूब ने फरमाया मैंने अल्लाह से इतनी मरतबा तखफीफ का अर्ज़ कर दी है, इतनी मरतबा तखफीफ करवा ली है, अब मुझे रब के सामने जाते हुए, रब की बारगाह में जाते हुए शर्म आती है। तो फिर अल्लाह की तरफ से पैगाम आया कि महबूब मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्या, कि मेरे यहाँ कौल बात तब्दील नहीं होती, जो कह दिया गया सो कह दिया गया। मैंने 50 नमाजों का कहा था, 50 नमाजें फ़र्ज की थी, आपने जो है ना रहमतुल लिल आलमीन होने के नाते तखफीफ करवा के 5 कर दी। महबूब आपकी उम्मत पढ़ेगी 5, सवाब उनको 50 का मिलेगा। अल्लाह अकबर। देखिए जी कितना अल्लाह ताला ने करम कर दिया। पढ़ हम 5 रहे हैं, क्योंकि उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह ने ये दिया है कि उम्मत मोहम्मदिया 1 नेकी करेगी तो अजर कितना है? 10 का। तो 5 को 10 से ज़रब दो तो 5, 10 ज़रबे 50। तो इस तरह अल्लाह ने अपने महबूब को ये पहला गिफ्ट और पहला तोहफा, पहला पैगाम उम्मत मोहम्मदिया के नाम भेजा कि आपकी उम्मत जो है ना 50 नमाजें, 50 नहीं 5 पढ़ेगी तो 10 का सवाब दूंगा, 50 का सवाब दूंगा। दूसरा पैगाम जी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सर पूरे का पूरा कुरान अलहम्द से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा कुरान अल्लाह ने इस ज़मीन के ऊपर उतारा है। लेकिन कुरान करीम की 2 आयात ऐसी हैं जो इस ज़मीन के ऊपर नहीं उतरी, जो अल्लाह ने इस ज़मीन के ऊपर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए नाज़िल नहीं फरमाई। वो आयात इतनी अहमियत वाली हैं और इतनी बरकतों वाली आयात हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब को आसमानों पे बुलाकर, सिदरतुल मुंतहा पे बुलाकर और आसमानों की सैर करवा कर फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो 2 आयात अपने महबूब को बतौर गिफ्ट और तोहफे के तौर पर दी। कौन सी 2 आयात जी? सूरतुल अल बकरा की आखिरी 2 आयात, आमनर रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून। ये वो 2 आयात हैं जो अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया के नाम पैगाम भेजा है, उम्मत मोहम्मदिया को बतौर गिफ्ट और तोहफा के तौर पर दी हैं। और ये वो आयात हैं जो इस दुनिया के अंदर, इस ज़मीन के ऊपर नहीं नाज़िल हुई, वो आसमानों के ऊपर अल्लाह ताला ने गिफ्ट दी। और फिर साथ फरमाया कि महबूब आपकी उम्मत में से जो कोई भी इन 2 आयात को अपने मामूल के अंदर शामिल करेगा, 2 आयात को पढ़ेगा, सीखेगा, समझेगा, इसके ऊपर अमल करेगा और अपने रोज़मर्रा के अज़कार में शामिल करेगा, हर किस्म की परेशानी से ये निजात होगी। और इसी वजह से ये जो 2 आयात है ना, सुबह भी अपने अज़कार में शामिल करें, शाम को सोते हुए भी अपने अज़कार में शामिल करें। आमन, और बड़ी आसान सी, बड़ी मुख्तसर सी आयात, बड़ी बरकतों वाली आयात है। तो हर दुख से, हर जादू से, और लोग कहते हैं हमारा जादू हो गया, टूना हो गया, नजर लग गई, और भाई नजर बद का इलाज कुरान ने, रसूलुल्लाह ने हमें बताया है। ये सूरह अल बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ें, सर बड़े से बड़ा जादूगर भी आपके सामने फेल है, बड़े से बड़ा टूना करने वाला वो भी आपके सामने फेल है, अगर आपने इस सूरत अल बकरा की आखिरी 2 आयात को अपने रोज़मर्रा के मामूलात में, रोज़मर्रा के अज़कार में शामिल कर लिया। तो ये अल्लाह की तरफ से दूसरा पैगाम था कि ये सूरह अल बकरा की आखिरी 2 आयात इनको अपना मामूल बनाएं। तीसरा पैगाम जी, अल्लाह अकबर, ये अल्लाह की तरफ से जी ऐसे कह लें कि जी रहमतों की बरसात है। अल्लाह ने अपने महबूब को फरमाया कि महबूब, ये सही बुखारी की हदीस जो है ना, सही बुखारी की हदीस में पढ़ रहा हूँ कि महबूब आपकी उम्मत में से जो कोई भी बंदा जो कि शिरक नहीं करेगा, मुशरक नहीं होगा, शिरक से पाक होगा, मैं उसकी जो है ना मगफरत और जो है ना उसकी बख्शिश लाजमी कर दूंगा, चाहे वो जितना मर्जी गुनाहगार क्यों ना हो, जितना मर्जी सियाकार क्यों ना हो। अगर वो जहन्नम में अपने गुनाहों की वजह से चला भी गया तो एक ना एक दिन अपने गुनाहों की सजा भुगत कर मैं उसको जन्नत में लाजमी भेज दूंगा।
یہ امت محمدیہ کے لیے پیکج ہے. یہاں پر بھی دیکھیں توحید کا لفظ ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں توحید 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 اپنی پکی رکھیں, کیونکہ جس نے شرک کیا سر وہ اس پیکج سے فارغ ہے, جس نے اپنی زندگی میں شرک کیا اور توبہ نہ کی. اور صحیح بخاری کی حدیث 2856 حدیث کا نمبر ہے, اسی بات کی تشریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ کو, اے معاذ جانتے ہو کہ اس رب کا, اللہ کا بندوں کے اوپر کیا حق ہے اور ان بندوں کا رب کے اوپر کیا حق ہے. لیکن ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک, ہم نے اس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے, لیکن پھر بھی رب کے رسول کیا فرما رہے ہیں, اللہ کا بندوں کے اوپر حق ہے اور بندوں کا رب کے اوپر حق ہے. تو حضرت معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ و رسولہ عالم, اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے یا آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا بندوں کے اوپر جو حق ہے اور بندوں کا جو رب کے اوپر حق ہے کہ بندوں کے ذمے یہ ہے کہ بندے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں, شرک نہ کریں, اپنی پیشانی غیر اللہ کے سامنے نہ جھکائیں, اور اللہ مدد کے علاوہ کوئی اور نعرہ نہ لگائیں, اور شرک کا ارتکاب نہ کریں. یہ بندوں کے اوپر حق ہے اس رب کا, کہ اس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے, عزت دی ہے, جان دی ہے, پیشانی دی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں, یہ ساری کی ساری عبادات رب کے لیے ہونی چاہیے. اور پھر اس رب کا, اس خالق کا, اس خدا کا بندوں کے اوپر کیا حق ہے کہ اللہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ اس اپنے بندے کو, موحد کو جنت میں داخل کر دے. یہ بندوں کا حق ہے. تو یہ 3 پیغامات جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مجھ اور آپ کو, امت محمدیہ کو ہیں. کہ پہلے نمبر پر اللہ کا پیغام ہے جی 50 نمازیں ہیں, 50 نہیں 5 ہے, 5 پڑھو گے ثواب 50 کا دوں گا. اور دوسرے نمبر پر اللہ کی طرف سے آپ کو اور مجھ کو پیغام ہے سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات, ان کو اپنا معمول بنائیں. ہر دکھ, ہر پریشانی سے, ہر جادو سے, ہر ٹونے سے, ہر جنات سے, ہر نظر باز سے تمہاری حفاظت ہوگی. اور تیسرے نمبر پر پیغام یہ ہے کہ جو بھی بندہ موحد ہے, توحید کا علمبردار ہے, شرک نہیں کرنے والا, اس کی مغفرت ہے, اس کو جنت لازمی ملے گی. یہ تھا جی اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام امت محمدیہ کے نام. اب دوسری ہستی, دوسرا پیغام, دوسری شخصیت وہ کون سی ہے جس نے معراج والی رات اپنے محبوب کے ہاتھوں مجھ اور آپ تک پیغام پہنچایا؟ وہ دوسری ہستی ہے جی حضرت ابراہیم خلیل اللہ, رب کا خلیل, جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ابراہیم الذی وفا. کیسی خوبصورت آیت ہے جی, ابراہیم تو وہ ہے جس نے ہمارے ساتھ وفا کی. اللہ اکبر. وفا کہتے ہیں وفا کی, جن نے پنجابی جو کہتے ہیں جن نے یاری ساڈے نال لائی ہے, جن نے یاری جو ہے نا ساڈے نال ہی لائی, اور کسی نے یاری نہیں لائی. اور اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, جب رب نے ابراہیم کو کسی آزمائش میں ڈالا, فَأَتَمَّهُنَّ, تو ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں 100% کامیاب ہوا, 100% کامیابی کے ساتھ جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوئے. ان رب کے خلیل کا, ابراہیم علیہ السلام کا پیغام جی آپ کے میرے امت محمدیہ کے نام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام, جامع ترمذی کی حدیث ہے, حدیث کا نمبر 3462, 3462. یہ عبد الرحمان اس کو نا سائڈ پہ کرو, ادھر ہو جاؤ اور ٹیک چھوڑ دو, آگے ہو جاؤ. جدوں بھی نظر تھا ڈیل جاندی نا سارا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے, موشی کے ساتھ بیٹھے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, صحیح جامع ترمذی حدیث کا نمبر 3462 حدیث کا نمبر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام جی آپ کے نام کیا ہے؟ حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں معراج والی رات گیا تو معراج والی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم میرے جد امجد سے ہوئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ کے نام پیغام بھیجا ہے. سب سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو اور مجھ کو سلام کہا ہے کہ محبوب میری طرف سے جا کر اپنی امت کو سلام کہہ دینا. تو سب کہیں جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلا ہمیں سلام بھیجا. دیکھیے جی کیسا رب کا خلیل ہے کہ جو ہے نا اب بھی ہماری فکر ہے, اب بھی ہمیں سلام بھیج رہے ہیں. اور پھر جو مشاہدہ کیا جنت کا, کیونکہ جنت کے اندر پہنچ چکے ہیں, میں اور آپ ابھی جنت میں نہیں گئے, یہ جنت کے اندر پہنچ چکے ہیں, اور محبوب کے ہاتھوں پیغام بھجوا رہے ہیں کہ محبوب اپنی امت کو یہ پیغام دینا کہ جنت بڑی خوبصورت ہے, بہت اعلیٰ ہے, اور جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے, اور جنت کا پانی بڑا ہی میٹھا اور لذیذ ہے, اور جنت کی نعمتیں کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہیں. لیکن اس جنت کو زرخیز کرنا, اس جنت کو آباد کرنا, وہ آپ کی امت کی ذمہ داری. تو پھر رسول اللہ نے پوچھا ہے اے جد امجد, اے ابراہیم خلیل اللہ, کہ وہ کیسے, کون سی چیز ہے جس کے ذریعے اس جنت کو سیراب کیا جا سکتا ہے, اس جنت کے اندر رونقیں کیسے لگے گی, اس جنت کو سیراب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امت کو پیغام یہ دے دینا کہ سبحان اللہ
الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ الفاظ کہنے سے جنت میں درخت لگتی ہیں، جنت زرخیز ہوتی ہے اور جنت کی نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے. اور ایک روایت میں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ الفاظ کہنے سے. تو اس لیے کہہ لیں جی سبحان اللہ، کہہ دیں جی الحمدللہ، کہہ دیں جی اللہ اکبر، کہتے جی لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم نے کہا ہے تو ہماری جنت میں یہ سارے کے سارے سرسبز درخت شاداب لگ چکے ہیں. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا معراج کے موقع پر آپ کے نام پیغام ہے کہ اب آپ کی مرضی ہے، جتنے درخت لگانے ہیں، کم لگانے ہیں، زیادہ لگانے ہیں، جنت کو زیادہ سرسبز و شاداب کرنا آپ پہ ہے. اللہ کی زمین، اللہ کی جنتوں کی زمین بڑی زرخیز ہے، اس میں جو پیداوار ہے اس میں درخت شادابی وہ میں نے اور آپ نے اپنے اعمال سے کرنی ہے، چاہے تھوڑی کر لیں چاہے زیادہ کر لیں. تو یہ دوسرا پیغام جی آپ کے اور میرے نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ہے. آئیے جی تیسرے پیغام کی طرف بڑھتے ہیں کہ تیسرا پیغام آپ کو اور مجھ کے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، جس نے خود معراج کی ہے اور معراج والی رات آپ نے مشاہدات کیے ہیں، اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا ہے، جس کا انشاءاللہ ہم شام کو تذکرہ کریں گے. تو وہ اللہ کے محبوب نے آپ کے نام اور میرے نام پیغام بھیجا ہے، جو کہ حدیث ہے جامع ترمذی 3235 حدیث کا نمبر ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں، اور کہ یہ حدیث جو ہے نا توجہ سے سنیے گا، بڑی کمال کی حدیث ہے. اس دنیا کائنات میں کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس نے اللہ کا دیدار کیا ہو، اللہ کی زیارت کی ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اللہ سے ہم کلام ہوئے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا. تو ایک مرتبہ جب بندہ کسی کی بات سنتا ہے، آواز سنتا ہے، تو انسان کے ذہن میں آتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے کہ یار آواز اس کی سن رہی، اس کی زیارت تو کی جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کی یا ربی ارنی انظر الیک، کہ اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، میری دیدار اور زیارت نہیں ہو سکتی. اور کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی نہیں پیکج، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اس دنیا کے رہتے ہوئے ہماری آنکھیں اتنی طاقت ہی نہیں رکھتی کہ اس رب کا دیدار کر سکیں. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، رب کا دیدار کیوں نہیں ہو سکتا؟ سر یہ رب کی مخلوق سورج ہے. رب کی مخلوق کیا جی؟ سورج ہے. صرف 2 منٹ آپ اس کو دیکھ کے دکھائیں، جو ویلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں جی. وہ ویلڈنگ والا بھی نا، وہ سامنے وہ جو کالا سا چشمہ لگا کر پھر ویلڈنگ کرتا ہے، کیوں؟ یار آنکھیں نہ خراب ہو جائیں. اور یار یہ تو مخلوق ہے، تو وہ تو پھر خالق ہے. ہماری آنکھوں کے اندر وہ قوت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم رب کی تجلیات کا دیدار کر سکیں. یہ قیامت والے دن جنت میں جا کر اللہ ہماری آنکھوں کو اتنی کیپیسٹی دے گا، اتنا پاورفل بنا دے گا کہ ہم رب کا دیدار کر سکیں گے. لیکن اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے سر کسی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کا دیدار نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، اگر تو دیکھنا چاہتا ہے نا نظارہ، اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اس پہاڑ کی طرف دیکھو. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اس کے اوپر میں تجلی ڈالوں گا، تو اگر یہ اس تجلی کو سہ پایا تو پھر ٹھیک ہے، تو دیکھ لے گا. موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کو دیکھا، تو پہاڑ کے اوپر رب نے تجلی ڈالی، اللہ اکبر، سارا پہاڑ ہی ریزہ ریزہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے. فَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اتنا پاورفل پیغمبر حضرت موسیٰ، ایک مکہ مارا جی ایک بندے تو بندہ مر گیا، اتنا پاورفل، اتنی طاقتوں والا بندہ موسیٰ علیہ السلام. سر وہ موسیٰ علیہ السلام رب کی اس تجلی کو دیکھا نہیں، صرف پہاڑ کو دیکھا ہے، اللہ کو نہیں دیکھا. وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا. فخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین کے اوپر گر پڑے. فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اور جب افاقہ ہوا، ہوش آیا، اور اس کو کہنے لگے یا ربی واقعی ایسے ہے کہ رب کی ذات کو اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ سکتا. ہمارے محبوب علیہ السلام، اس کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ہے سر، صرف ایک ہی ہستی ہے کہ جس ہستی نے اللہ کا دیدار خواب میں کیا ہوا، حالت بیداری میں نہیں سر، خواب کے اندر اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول نے، ہمارے محبوب نے اللہ کو دیکھا ہوا ہے، اللہ کا زیارت کی ہوئی ہے. یہ حدیث کا نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں، 3235 حدیث کا نمبر ہے. اس میں بڑی تفصیلی حدیث ہے، اور یہ حدیث ایسی ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ذکر کر کے نا پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے اپنے استاد امام بخاری کو، یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمذی، کہتے ہیں یہ حدیث میں نے امام بخاری کو بتائی کہ یہ حدیث مجھ تک پہنچی ہے، تو یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے، یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے امام بخاری کو جب یہ حدیث سنائی نا، جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، تو میرے استاد امام بخاری نے بھی اس حدیث کو کہا ہاں یہ بالکل صحیح حدیث ہے.
اگرچہ یہ صحیح بخاری کے اندر نہیں ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہوا ہے. تو اب سنیے جی حدیث. صحابہ کرام کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے لیٹ ہو گئے. کہاں سے لیٹ ہوئے جی؟ نماز فجر سے جو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی، بلوانے کا مقصد یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو بلوایا اس وجہ سے جاتا ہے، اس سے نا ہمیں جو حوصلہ ہوتا ہے کہ یار بندے نا توجہ نہ سن رہے اور انہوں نے سمجھ آ رہی، اس وجہ سے بلایا جاتا ہے. تو جب آپ کو بلایا جائے نا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سے کچھ چیز آپ کو یاد کروانی ہے، اور پھر ہمیں حوصلہ ہوتا ہے یار بندے توجہ نہ سن رہے. تو کہاں سے لیٹ ہو گئے رسول اللہ؟ نماز فجر سے. نماز فجر سے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ اتنے زیادہ لیٹ ہو گیا کہ ہمیں خطرہ ہو گیا کہ یار سورج تو طلوع ہونے والا ہے، نماز فجر تو قضا ہونے والی ہے، ابھی تک محبوب جو ہے نا نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے. اور یہاں پر ایک امام ایک آدھا منٹ لیٹ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ محبوب جی کہتے ہیں جی سورج بالکل نکلنے کے قریب ہو گیا. اس ٹائم پھر محبوب جلدی گھر سے تشریف لائے اور جو ہے نا مختصر نماز پڑھائی کیونکہ وقت ختم ہونے والا تھا. نماز پڑھانے کے بعد پھر محبوب نے اپنا چہرہ جو ہے نا صحابہ کرام کی طرف کیا اور سب کو حکم دے دیا کہ کوئی بھی نہ اٹھ کر نہ جائے، سارے یہاں پر بیٹھنے، آج جو ہے نا درس ہوگا، آج تمہیں ایک حدیث سنانی. پھر اس وقت رسول اللہ نے سب سے پہلے یہ جامع ترمذی 3235 حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. پھر محبوب نے اپنے لیٹ آنے کی وجہ بیان کی کہ جو میں نماز سے لیٹ ہوا تو کیوں ہوا. امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ وقت کی پابندی کا خیال رکھے. سر وہ امام ہی کیا ہے کہ جو وقت کی پابندی کا خیال نہ کرے؟ یہ نماز ہمیں وقت کی پابندی ہی تو سکھاتی ہے. لیکن اگر امام لیٹ ہو جائے، بشری تقاضے کے ساتھ، انسان ہے لیٹ ہو سکتا ہے، تو امام کو چاہیے ادب و احترام کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ اپنے نمازیوں کے سامنے اپنا عذر رکھ دے کہ میں اس وجہ سے لیٹ ہوا. اب دیکھیں محبوب کائنات ہے جو کہ امام کہتے ہیں ان کی آنکھ بند کر کے ہم نے ان کے اوپر ایمان قبول کیا. محبوب پھر بھی کیا اپنے لیٹ آنے کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نماز سے لیٹ کیوں ہوا. فرماتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تہجد کی نماز پڑھی، تہجد کی نماز پڑھ کے میں جو ہے نا لیٹا تو مجھے نا اونگ آ گئی، نیند آ گئی. اسی نیند ہی کی حالت میں جو ہے نا میں نے اپنے رب کا دیدار کیا. اور اللہ انتہائی خوبصورت حالت میں اللہ کا میں نے دیدار کیا، خواب کی حالت میں. اور خواب ہی کی حالت میں میرا رب نے نا مجھ سے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد بتاؤ یہ فرشتے آپس میں کس بات میں بات کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ فرماتے مجھے آوازیں تو آ رہی تھی فرشتوں کی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا چل رہا تھا فرشتے بات کیا کر رہے ہیں، فرشتوں کی آپس میں گفتگو ہے کیا. تو میں نے کہا یا ربی آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ فرشتے کس بارے میں بات کر رہے ہیں، مجھے تو نہیں علم. پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنا ہاتھ میری جو ہے نا کمر کے اوپر لگایا تو میں نے اللہ کے ہاتھ کو اپنے سینے کے اندر بھی محسوس کیا. اب ہم اس کی جو ہے نا مثال نہیں بیان کیا کریں گے کیونکہ کما یلیق بشان ہی، جیسے اللہ کی شان کے لائق ویسے معاملہ ہوا. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ معاملہ کیا تو اللہ کی اس عمل کی وجہ سے میرے لیے دونوں جہانوں کا علم جو ہے نا روشن ہو گیا. پھر اللہ نے مجھ سے دوبارہ پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ آپ فرشتے کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا یا ربی یہ فرشتے مکفرات کے بارے میں بات کر رہے ہیں. مکفرات کیا ہیں؟ کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے گناہ ختم ہوتے ہیں، گناہ جڑتے ہیں، گناہوں کو ختم کرنے والی چیزیں کون کون سی ہیں. تو میرے رب نے مجھ سے پوچھا محمد وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ اکبر. دیکھیں جی کیسا اللہ کا اور اللہ کے محبوب کا کتنا پیارا کلام ہے کہ اللہ جو کہ خالق ہے، جو کہ ہر چیز علیم بذات الصدور ہے، جو سینوں کے راز کو جاننے والی ذات ہے، لیکن اپنے محبوب کے ذریعے کہلواری ہے محبوب بتاؤ تو صحیح وہ کون کون سی چیزیں ہیں، مکفرات وہ کون سی چیزیں جن کے ذریعے گناہ ختم ہوتے ہیں، جن کے ذریعے گناہ جڑتے ہیں. تو محبوب فرماتے ہیں کہ میرے رب کے سامنے عرض کی کہ یا ربی وہ چیزیں ہیں نماز کے لیے پیدل مسجد میں جانا، نماز کے لیے پیدل مسجد میں جانا. یہ نماز کے لیے سر پیدل جو مسجد آپ آتے ہیں یہ اتنا بڑا نیک عمل ہے، اتنی بڑی اس کی فضیلت ہے. آپ کے قدم مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کے جو گناہ ہیں وہ دھل کر ختم ہو کر اس دھول کے اندر مٹ رہے ہوتے ہیں اور اس دھول کے اندر ختم ہو رہے ہوتے ہیں. تو پہلی رسول اللہ نے رب کے سامنے جو عرض کی کہ یا ربی مکفرات یہ چیزیں ہیں کہ انسان کا پیدل مسجد میں جانا اس کے ذریعے گناہ ختم ہوتے ہیں. اور دوسری چیز رسول اللہ نے فرمایا یا ربی اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھنا یہ بھی گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. آپ نے جی ظہر کی نماز پڑھی، دیکھا یار تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، کوئی نہیں یار مسجد میں بیٹھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں. سر یہ جو آپ اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں آپ چاہے ذکر کر رہے ہیں، چاہے آپ ویسے بیٹھے، چاہے دکان کا حساب کر رہے ہیں، لیکن اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس آپ کا انتظار کرنا سر آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے، گناہ آپ کے ختم ہو رہے ہیں.
اور تیسرے نمبر پر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رب سے یہ عرض کی کہ یا ربی ناگواری کے باوجود وضو کرنا. آج کل ہے جی موسم ٹھنڈا ہے, پانی ٹھنڈا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں گیزر نہیں چلا, ہیٹر نہیں چلا, فلانا ہو گیا. یار ناگواری کے طور پر کہ انسان کا دل نہیں کرتا وضو کرنے پر, پانی ٹھنڈا ہے, ٹھنڈا موسم ہے, ناگواری ہے, دل نہیں چاہتا, اس کے باوجود بھی بندہ وضو کر رہا ہے, اس کے گناہ ختم ہو رہے ہیں. اور یہ کون سی, جو کہ رسول اللہ اپنی رب کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں. اور پھر دوسرے نمبر پر اللہ نے پوچھا ہے محمد اب بتاؤ اب فرشتے کس بارے میں بات کر رہے ہیں. جامع ترمذی 3235. تو میں نے عرض کی یا ربی اب یہ مقربین کے بارے میں بات ہو رہی ہے. مقربین کیا ہے کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جن کا اللہ کے ہاں درجہ بڑھتا ہی رہتا ہے, جن کا اللہ کے ہاں مقام بڑھتا ہی رہتا ہے, ان کے بارے میں فرشتے بات کر رہے ہیں. تو میرے رب نے مجھ سے پوچھا ہے محمد وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے بندے کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں, بندے کا مقام رب کے ہاں بڑھتا ہی رہتا ہے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رب کے سامنے عرض کی کہ یا ربی وہ پہلا عمل یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا, بھوکوں کو کھانا کھلانا. اللہ اکبر. بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ ایسا عمل کہ جس کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں انسان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں, اور فرشتے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, فرشتوں کی بات اسی کے اوپر ہو رہی ہے. اور دوسرے نمبر پر محبوب نے فرمایا کہ میں نے رب سے یہ عرض کیا کہ بندے کا مقام اللہ کے ہاں اس وجہ سے بڑھتا ہے جب وہ نرم با اخلاق اور خوبصورت گفتگو کرتا ہے, جو لوگوں کو تانے نہیں دیتا, جس کی شر کی وجہ سے لوگ تانگ نہیں ہوتے کہ یار یہ نا بولنا نہیں ہے, نہیں تو اپنی عزت بچانی ہوتی ہو, یہ نہیں, ایسا نہیں بندہ, بلکہ وہ نرم اخلاقیات والی گفتگو کرتا ہے تو اس کا مرتبہ بھی اللہ کے ہاں بلند ہوتا رہتا ہے. اور تیسرے نمبر پر رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں کہ یا ربی جب سارے لوگ سو رہے ہوں, سارے لوگ نیند کے مزے لے رہے ہوں, اس وقت اٹھ کر نماز ادا کرنا یا ربی یہ آپ کے ہاں درجات کی بلندی کا باعث ہے. تو یہ فرشتوں کا کلام اور اللہ کا کلام. ایک تو اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے اللہ کا دیدار کیا, اور اللہ کے دیدار کے بعد فرشتوں کی یہ کلام, اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر اللہ نے اپنے محبوب سے پوچھا محبوب مانگیے جو مانگتے ہو. اللہ یار دیکھیں جی رب ہے جس کے کلمہ کن سے ہر کچھ ہو سکتا ہے. مجھے اور آپ کو یہ آفر ملتی ہے, ہم نے کیا مانگنا تھا, ہم نے یہ مانگنا ہماری کوٹھی ہو جائے, ہمارا بنگلہ ہو جائے, ہماری گاڑی ہو جائے, ہمارا دنیا ہو جائے, فلانا ہو گئے. لیکن اللہ کے محبوب نے اللہ اکبر رب سے کیا مانگا. جب رب نے آفر کی محبوب مانگیے جو مانگتے ہو, آج سوال کیجئے آپ کے سوال کو پورا کیا جائے گا. محبوب نے کون سی دعا کی, محبوب نے کون سی دعا رب کے سامنے پڑھی, اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات. بڑی ہی کمال کی دعا. اچھا یہ دعا ذکر کرنے کے بعد نا پھر جو پیغام ہے, کیونکہ ہمارا جمعے کا خطبہ کا عنوان کیا ہے کہ مقدس 3 مقدس ہستیوں کا پیغام آپ کے نام. یہ پیغام میں نے آپ کو یہ دینا ہے کہ محبوب نے یہ حدیث بیان ذکر کرنے کے بعد فرمایا یہ دعا جو ابھی میں آپ کو سنا بھی دوں گا کہ یہ دعا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ میری اس امت کو جس تک بھی یہ حدیث پہنچے وہ آگے لوگوں تک پہنچا دے, اور جو بھی بندہ یہ حدیث سنے اس کو چاہیے کہ وہ دعا یاد کرے اور پھر وہ دعا یاد کر کے آگے لوگوں تک پہنچا دے. ہماری ذمہ داری تھی جی, ہم تک یہ حدیث پہنچی تھی ممبر کے ہونے کے اوپر ناطے, ممبر پہ کھڑے ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری تھی یہ حدیث آپ تک پہنچا دی ہے. اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس دعا کو یاد کریں اور اس یاد کرنے کے بعد پھر آگے لوگوں تک پہنچائیں, کیونکہ محبوب کا معراج کی رات یہ پیغام ہے. معراج کے موقع کے اوپر یہ پیغام آپ کو دیا ہے کہ اس دعا کو خود بھی سیکھیں اور اس دعا کو یاد کر کے سیکھ کر پھر آگے لوگوں تک بھی پہنچائیں. دیکھیں جی دعا اللہم انی اسألک فعل الخیرات. اللہ اکبر, اے اللہ میں تو سے سوال کرتا ہوں فعل الخیرات, نیکی کے کاموں کو کرنے کی توفیق مانگتا ہوں. آج لوگ کہتے ہیں اور نماز پڑھ دیں لیکن سارا دل ہی نہیں کرتا نماز پڑھنے سے, ہمیں دل ہی نہیں کرتا ہمارا روزہ رکھنے میں, یہ نیک اعمال کرنے کے لیے ہمارا دل ہی نہیں کرتا. تو اللہ کے محبوب نے کیا دعا مانگی اللہم انی اسألک فعل الخیرات, کہ اللہ نیک کاموں میں میرا دل لگ جائے, نیک کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اور وترک المنکرات, اور جو گناہ کے کام ہیں جو برے اعمال ہیں ان کو چھوڑنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے. آج لوگ کہتے ہیں وہ مجھے فلانے گناہ دی عادت ہے وہ چھوڑ دی نہیں پئی, میں فلاں گناہ کرتا ہوں بڑا میں رکنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن نہیں رکتا, پھر مجھ سے وہ گناہ ہو جاتا ہے. تو محبوب کی اس دعا کو سیکھیں, یاد کریں, اپنے روزمرہ کے معمولات میں روزمرہ کے اذکار میں اس کو شامل کریں. سر آپ کو نیکی کی توفیق بھی ملنا شروع ہو جائے گی, گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی آپ کو مل جائے گی. کیا دعا جی اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. کیسی یار عظیم دعا, کیسا عظیم لیڈر ہے ہمارا.
پیسے والوں سے تو سارے محبت کرتے ہیں, مالداروں سے تو سارے پیار کرتے ہیں, لیکن یہ کیسا محبوب ہے جو کہ کہتا ہے یا اللہ مجھے غریبوں کی محبت عطا کر دے. وحب المساکین, یا اللہ مسکین لوگ جو کہ نادار ہیں, جو کہ کمزور ہیں, غریب ہیں, ان لوگوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے. اور آگے کیا, انت اغفر لی وترحمنی, یا ربی مجھے معاف کر دے اور میرے اوپر رحم نازل فرما. وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ. آج لوگ کہتے ہیں کرونا آ گیا, ڈینگی آ گیا, فلانا وائرس آ گیا, فلانی بیماری پھیل گئی. محبوب کی دعا کیا ہے؟ محبوب نے یہ دعا مانگی کہ یا ربی وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ, جب بھی کوئی قوم فتنے میں, کسی بیماری میں, کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائے, کسی قوم کے اندر وائرس پھیل جائے, کوئی بیماری آ جائے, کوئی بیماری پھیل جائے, یا اللہ مجھے اس وائرس سے, اس بیماری سے محفوظ رکھنا. کتنی عظیم دعا ہے جی. اس لیے اس دعا کو سیکھیں, اپنے صبح و شام کی اذکار میں, صبح و شام کی دعاؤں میں شامل کریں. بڑی ہی کمال کی دعا. اسی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا ہر امتی اس دعا کو سیکھے, یاد کرے اور آگے لوگوں تک بھی پہنچائے. آگے فرمایا اسألک حبک, یا ربی میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. وحب من یحبک, اور اے اللہ جو تیرے ساتھ محبت کرتا ہے مجھے اس کی محبت بھی عطا فرما. یعنی کہ جو اللہ کے سچے ولی ہیں, جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے راستے میں وقف کر دی, صحابہ کرام ہو گئے, تابعین ہو گئے, محدثین کرام ہو گئے, اور جن جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے لیے وقف کیا, رب کے دین کے لیے وقف کیا اور رب سے جاری لگائی, اس دعا میں کیا, یا اللہ وحب من یحبک, کہ جو یا اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں نا, ان کی محبت بھی میرے دل میں ڈال دے. اور وحب عمل یقرب الی حبک, اے اللہ ان اعمال کی مجھے توفیق عطا فرما دے کہ جو کہ اعمال تجھے محبت کے قریب کر دیتے ہیں, کہ میں وہ عمل کروں, اس اعمال کو بجا رہا ہوں کہ جن کے ذریعے تعالیٰ تیری محبت ملتی ہے, تیری محبت کے حقدار بنتے ہیں. یا اللہ ان تمام اعمال کی مجھے توفیق عطا فرما دے. تو اس لیے جی جن کے پاس اسلام 360 ہے نا, اسلام 360 ہے, وہ جامع ترمذی سلیکٹ کر کے حدیث کا نمبر لکھی گیا 3235, اس کے ذریعے یہ لکھ کر جو ہے نا اپنی یہ دعا یاد کیجیے. جن کے پاس نہیں ہے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اس دعا کو نا یہاں پر لکھ کے لگا دیں, کیونکہ ہمارا فرض بنتا ہے. حدیث ہم تک پہنچی تھی, ہم نے آپ تک پہنچا دی, سنا دی, دعا سنا دی, دعا کا ترجمہ بھی آپ کو کر دیا. اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, کیونکہ محبوب نے فرمایا تھا جس تک یہ دعا پہنچے وہ یاد کرے اور یاد کر کے پھر آگے لوگوں تک بھی پہنچائے, تاکہ وہ بھی لوگ جو ہے نا اس دعا سے مستفید ہو جائیں. بڑی ہی کمال کی دعا, دنیا جہان کی تمام خیریں جو آپ مانگنا چاہتے ہیں, جو آپ کے ذہن میں آتی ہیں, ساری کی ساری خیریں اس دعا کے اندر مانگی گئی. اور دنیا جہان کا ہر شر, ہر برائی جس سے آپ بچنا چاہتے ہیں, جس سے آپ پناہ مانگتے ہیں, جس سے آپ دور جانا چاہتے ہیں, وہ تمام جو ہے نا بیماریاں, تمام شر اور تمام قسم کی برائیوں سے یہاں سے پناہ مانگی گئی ہے. تو اس لیے جو ہے نا اس دعا کو اپنے روزمرہ کے معمول کا حصہ بنائیں. اس دعا کو آپ بھی یاد کریں, اپنے گھر والوں کو بھی, اپنے بیوی بچوں کو بھی, اپنے اہل و عیال کو, اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کی دعوت دیں اور وہ بھی یاد کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.